میں یہ ولاگ آج بنا رہا ہوں پیرنٹس کے حوالے سے۔ جتنے بھی پیرنٹس ہیں اور ان کی اولادیں 10 سال 12 15 سال یا 20 سال اور گرو کر رہی ہیں اولادیں، تو اس حوالے سے میں آج ولاگ بناؤں گا کہ ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ رہنا ہے، کس طرح کا آپ کا رویہ ہونا چاہیے۔ اب پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے اڈا بصیرہ کے اوپر ایک نوید نام کا لڑکا تھا۔ ملک اقبال صاحب ہیں، کھاد سپرے کے ہمارے اچھے دوست ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے کسی بات پہ ان کو ڈانٹا، تو اس بچے نے گندم میں رکھی جانے والی جو گولیاں ہیں وہ کھا لی، اور پھر 2 گھنٹے کے اندر اندر ہی بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ بہت ہی شاندار قسم کا ایک بچہ تھا، بہت ہی بااخلاق بچہ تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے، جب آپ کسی بھی بچے کو اچھے سے ہینڈل نہیں کر پائیں گے، پیار محبت سے نہیں رکھ پائیں گے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھا سکتا ہے جس کا پھر ماں باپ کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اب 2 ہی بچے تھے، ایک بچے نے خودکشی کر لی ہے، گولیاں کھا لی ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک ہی بچہ ہے۔ تو اب جو بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جو دکھ تھا، جو غم تھا، وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہیں، وہ بہت ہی زیادہ اس دکھ کو لے کے بڑے ہی ٹینشن میں ہیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ آرگو نہیں کر سکتے، ہم لوگ بٹھا کے بات نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے ساتھ کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ آپ ڈفرینشیٹ کریں، بچوں کو بیٹھ کے گائیڈ کریں کہ اگر کہیں پہ بچہ غلطی کر رہا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں اصل میں تو ایشو یہ ہے کہ ہم یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں، 20 سال والے بچے سے توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 40 سال کے بندے کی طرح ریئیکٹ کرے، 40 سال والے سے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 60 سال والے کی طرح ریئیکٹ کرے، 10 سال والے سے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 25 سال والے کی طرح ریئیکٹ کرے۔ ایسا نہیں ہوتا، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے انسان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، ویسے ویسے انسان کو اچھے اور برے کی تمیز آتی ہے۔ اب جو آج جج بنا بیٹھا ہے، یا آج کوئی بڑا افسر بنا بیٹھا ہے، یا آج کوئی پنچایتیں ہینڈل کرتا ہے بڑی بڑی 100 200 لوگوں کی، تو وہ پہلے جب بچہ تھا تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو سنبھال سکتا۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آ کے انسان کو خود بخود چیزیں سیکھ جاتا ہے، اور پھر انسان کو عقل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دباؤ دیں گے، آپ پریشرائز کریں گے، آپ کسی بھی حوالے سے ڈانٹ ٹپٹ کریں گے، ڈانٹ ٹپٹ بھی کرنی ہے تو بڑے ہی طریقے سے، مہذبانہ انداز سے، اور جب آپ ڈانٹ ٹپٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ بیٹھ کے اس کو اچھے سے گائیڈ بھی کریں کہ بیٹا یہ آپ کے بھلے کے لیے میں نے بات کی ہے، اس سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو وہ بچہ پھر پک کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بچے کو تھوڑا سا محبت والا، پیار والا ماحول بھی دیں، اگر آپ نے ڈانٹ ٹپٹ کی ہے، اور اس کے اوپر خیال رکھیں، نظر رکھیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اپنے ملازمین کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہم ملازمین کو شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے بچوں کو شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را کوشش کریں بچوں کو شاؤٹ نہ کریں، بچوں کو بلا وجہ پریشرائز نہ کریں، بچوں کو بلا وجہ اس حد تک نہ لے جائیں کہ وہ کرنٹ کو ہاتھ لگا دیں، بجلی کو ہاتھ لگا دیں، یا وہ کوئی گولیاں کھا لیں، یا وہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے آپ کی زندگی بھر کا دکھ بن جائے۔ اب وہ ملک اقبال اگر 10 سال یا 20 سال یا 30 سال زندہ رہتے ہیں تو ان کو یہ دکھ کھا جائے گا کہ میں نے بچے کے ساتھ شاؤٹ کیا، یا بچے کے ساتھ تھوڑا سا لڑائی جھگڑا کیا، اس کو زیادہ ڈانٹا تو اس نے خودکشی کر لی، یا اس نے گولیاں کھا لی۔ تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی پیرنٹس یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ خدا را بچوں کو اچھے سے ہینڈل کریں، بچوں کو اچھے سے پیار کریں، محبت کریں، ان کے ہر چیز کا خیال رکھیں جو آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ڈانٹے بھی صحیح، لیکن ایک حد تک رہتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیں، اس سے بھی بچے دل برداشت ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، تاکہ وہ کوئی بھی بچہ اس طرح کا رسک نہ لے، اس طرح لائف کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اب انسان بعد میں پچھتاتا رہتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ اب وہ زندگی بھر کا اس بندے کے لیے پچھتاوا بن گیا ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہوا۔ تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ کوشش کریں اپنے بچوں کو اچھے سے ہینڈل کریں، اچھے سے آرگو کریں۔ اگر کوئی بچہ کسی بھی حوالے سے کچھ بھی گڑبڑ کر رہا ہے، کچھ بھی اگر مسٹیک کر رہا ہے، تو اس کو بٹھائیں، اپنے سامنے بٹھائیں، اس کو اچھے اور برے کے درمیان تمیز سکھائیں، اسے بتائیں کہ بیٹا اس کام کے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ سمجھانے سے وہ بچہ سمجھ آئے گا، اور آپ کے لیے بھی پریشانی نہیں بنے گی، اور بچہ کوئی بھی ایسی مسٹیک نہیں کرے گا جس کے لیے آپ کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا بنے گا۔ تو کوشش کریں بچوں کو بیٹھ کے آرگو کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں، اچھا برے کا معاملات سکھائیں کہ اگر یہ کام آپ کریں گے تو اس سے یہ نقصان ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ اور کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں
کہ 20 سال والا بچہ 40 سال کی طرح آپ کو کام کر کے دے گا، یا 40 سال والا آپ کو 60 سال والے کی طرح کام کر کے دے گا. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز ایکسپیرینس سے اور ٹائم سے آتی جاتی ہے، اور انسان کے اندر سینس آتی جاتی ہے، انسان کے اندر بولنے کا انداز، انسان کے اندر لوگوں کو ٹریٹ کرنے کا انداز، یہ ساری چیزیں وقت پہ آتی ہیں. ایک ٹائم آتا ہے. کچھ ایکسٹراڈنری لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر 20 سال کے اندر بھی 30 سال والی خصوصیات آ جاتی ہیں، 30 سال کے اندر ان کے اندر 50 سال والا تجربہ آ جاتا ہے. وہ کچھ ایکسٹراڈنری لوگ ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہمارے ہاں ہے 95% لوگ وہ اپنے ٹائم سے سیکھتے ہیں اور سلولی سیکھتے ہیں، اور جب وہ سیکھ جاتے ہیں تو وہ پھر ایک میچور شہری بن جاتے ہیں. لیکن توقع بالکل بھی آپ نہ رکھیں 15 سے 20 سال کے بچے سے کہ وہ آپ کو 35 یا 40 سال کی طرح وہ آپ کو کر کے دے گا، یا وہ آپ کو جو معاملات ہیں ہینڈل کر کے دے گا. ایک ٹائم آئے گا وہ آپ کو بہتر شہری بن کے دکھائے گا. لیکن ٹائم دیں بچوں کو ایکسٹرا پریشر نہ دیں، بچوں کو پیار بھی کریں اور ساتھ ساتھ چلائیں. شکریہ، جزاک اللہ.